سجدہ سہو جو ہے تشہد کے بعد ہوتا ہے۔ اگر کسی نے دعائے قنوت چھوڑی لیکن سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دی، نماز ہو جائے۔ ویسے سجدہ سہو سلام سے پہلے بھی ہوتا ہے، سلام کے بعد بھی ہوتا ہے، دونوں حدیثوں میں موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے غلطی جو ہے نا وہ کئی قسم کی ہوتی ہے۔ ایک غلطی ہے کہ تم نے مثلا ایک رکعت چھوڑ دی، دعا قنوت چھوڑ دی تو کم کر دیا نا۔ ایک غلطی ہوتی ہے کہ تم نے کم نہیں زیادہ کر دیا، 4 رکعت بجائے 5 رکعت پڑھ دی۔ ایک غلطی ہوتی ہے کہ کم بھی کر دیا، زیادہ بھی کر دیا۔ اس لیے سجدہ سہو کے بھی طریقے ہیں، سلام سے پہلے بھی ہے، سلام کے بعد بھی ہے۔ اگر کوئی آدمی غلطی کرے تو دعا سے معافی مانگے یا 2 رکعت پڑھ کے معافی مانگے۔ میرا بھائی اصل بات توبہ ہے، غلطی ہو جائے توبہ کرو، اور توبہ کا افضل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 2 رکعت پڑھے پھر توبہ کرے۔ کہتا ہے جی کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب عالم تھے، نہیں بالکل نہیں۔ حضرت گنگوہی اور حضرت تھانوی بڑے عالم تھے لیکن ان کے شاگرد تھے، ان کے شاگرد تو نہیں تھے۔ کس نے کہا ہے آپ کو کہ ان کے شاگرد تھے؟ ان کے مرید تھے، شاگرد نہیں تھے، بلکہ شرعی مسئلے جو ہیں وہ حضرت حاجی صاحب ان سے پوچھتے تھے، حاجی امداد اللہ صاحب سے پوچھتے تھے، حضرت تھانوی سے پوچھتے تھے، حضرت مدنی سے پوچھتے تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ مراتب ہوتے ہیں نا جی، کہ حاجی صاحب جو تھے وہ تزکیہ انسانی کے لیے احسان کے درجے کا کام کرتے تھے۔ اسلام میں درجے ہیں نا، الاسلام والایمان والاحسان۔ اسی طرح حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم تھے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے تصوف کے بارے میں میرے دل میں بڑے بڑے اعتراض تھے۔ اصل مصیبت کیا ہے؟ مصیبت یہ ہے کہ تصوف میں افراط تفریط ہو گیا ہے، ورنہ قرآن و سنت کے مطابق ہو تو جائز ہے، خلاف ہو تو خلاف ہے، بس بڑی سی بات۔ اور فرماتے مجھے بڑے اعتراضات تھے، میں کہیں سفر پہ جا رہا تھا اور میرا گزر جو ہے وہ سہارنپور سے ہونا تھا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے اس وقت سہارنپور، ان کا آپس میں تعلق بھی تھا کہ ان کے پاس جاتا ہوں، میرے پاس ٹائم تو نہیں ہے، ان کو اپنا اعتراض رکھ دیتا ہوں، اور پھر جب میں 2 دن کے بعد پھر سہارنپور آؤں گا تو ان سے جواب لے لوں گا۔ تو میں گیا، سلام کیا، ملا، میں نے کہا حضرت مجھے جلدی ہے، سفر پہ جانا ہے، میرے دماغ میں اعتراضات ہیں تصوف پر، یہ کہ صوفیہ کا یہ جو مسلک ہے یہ کیا ہے، تو مہربانی کر کے ذرا جواب سوچ رکھیے گا، تیاری کر رکھیے گا، میں 2 دن کے بعد آؤں گا تاکہ پھر مجھے آپ اچھی طرح تفصیل سے سمجھائیں۔ پھر میں ابھی 2 دن کے بعد کی کیا ضرورت ہے؟ تصوف کی ابتدا ہے نیت، کہ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کی مدار نیت پہ ہے، تو تصوف نیت ٹھیک کرواتا ہے، اور اس کی انتہا کیا ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، تم جب نماز پڑھو تو یہ سمجھو میں خدا کو دیکھ رہا ہوں۔ وہ ابتدا ہے، یہ انتہا، اسی کا نام تصوف ہے۔ اگر اس پہ تمہیں کوئی اعتراض ہو تو تم 2 دن کے بعد سوچ کے آنا، مجھ پر اعتراض کرنا۔ مولانا مولانا حسن گیلانی فرماتے ہیں کہ 2 لفظوں میں میرا سارے شکوک شبہات ختم ہو گئے، اور مجھے اطمینان کامل ہو گیا کہ تصوف کا معنی کیا ہے کہ نیت کی اصلاح کرو اور اپنے اعمال کو، اپنے دل کو اتنا صاف کر دو، آپ کے دل کا شیشہ اتنا روشن ہو جائے، اتنی بصیرت تیز ہو جائے گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ لوگ جو تھے وہ تصوف پہ کام کرتے تھے، وہ عالم نہیں تھے، اس کے لیے عالم ہونے کی ضرورت ہے، اس کے لیے تو عابد اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی نے پوچھا تھا حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ
کہ حضرت یہ کیا ہے کہ اتنے بڑے عالم ہو کر آپ ایک ایسے شخص سے مرید ہیں جو خود عالم نہیں ہیں؟ فرمایا میرے بھائی، ایک ہوتا ہے علم، کہ ایک آدمی کو علم ہے، مٹھائی کے دکان پہ کھڑا ہے کہ یہ لڈو ہے، یہ پتیسا ہے، یہ جلیبی ہے اور یہ فلان ہے، اس کو نام تو آتے ہیں، علم تو ہے، لیکن چکھا کبھی نہیں کہ جلیبی اور پتیسے میں فرق کیا ہے۔ علم تو ہے، انہوں نے کہا علم تو ہم نے اپنے مدرسوں میں پڑھا ہے، وہ چیزیں سمجھ رہے ہیں ان کے پاس ہیں کہ اس ذائقے کے بارے میں سمجھیں کہ حقیقت کیا ہے۔ تو اس لیے کسی پہ اعتراض کرنے کے ہر کسی کی ایک لائن ہے، ایک آدمی محدث ہے، ایک آدمی مفسر ہے، ایک آدمی فقیہ ہے، ایک آدمی نحوی ہے، ایک آدمی صرفی ہے، ایک آدمی معقولات اور منطق پڑھا، تو ہر کسی کے اپنے اپنے ان کی تصوف لائن تھی، لیکن الحمدللہ اس میں بھی وہ حتی الامکان کوشش کرتے تھے کہ کوئی مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف نہ جائے۔ باقی ہم نے تو زیادتی ہم نے بھی سنا ہے جیسے تم نے سنا ہے، حضرت گنگوہی اور یہ لوگ بڑے عالم تھے نا، حتیٰ کہ بعض لوگ تو حضرت گنگوہی کو ابو حنیفہ ثانی کہتے تھے، دوسرا ابو حنیفہ پیدا ہوا ہے۔ امام نے رکوع کیا، مقتدی نے سجدہ کیا، نماز نہیں ہوئی، رکوع چھوٹ گیا نا، اور امام کی مخالفت بھی کی۔ صدقہ فطر جو ہے غلام یا مسکین پہ نہیں ہوتا، جو خود مسکین ہے تو صدقہ فطر لے گا کون؟ مسکین تو لے گا نا۔ باقی گھر کے سارے افراد پہ ہوتا ہے، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، اور گھر کا جو بڑا وہ سب کی طرف سے ادا ہے۔ جو بچہ ماں کے پیٹ میں، اس کا بھی صدقہ فطر دینا چاہیے، اچھی نیت کریں نا، تاکہ اللہ بچہ دے گا، اس کے آنے سے پہلے خیرات ہو جائے۔ غسل میں آنکھ، کان، ناک، شرمگاہ کے اندر دھونا، اندر اگر انگلی داخل کر سکتے ہو آنکھ میں تو ضرور کرو۔ کیا خیال ہے آپ؟ بے وقوفی نہ کیا کرو، اگر پانی مارتے ہیں جتنا چلا گیا چلا گیا۔ ناک میں پانی دینا ضروری ہے، کان کا مسح ضروری ہے، شرمگاہ میں بس انگلی پھیر دی اتنا ہو گیا تاکہ صاف ہو جائے، پانی پہنچ جائے بس۔ کیونکہ یاد رکھو غسل کے اندر 3 فرض ہیں، یہ یاد رکھو۔ ایک فرض جو ہے غسل میں وہ ہے کلی کرنا، دوسرا فرض یہ ہے کہ ناک میں پانی دے اچھی طرح یہاں تک آ جائے، اور تیسرا فرض یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک ایک بال کے برابر بھی جگہ نہ ہو جو خالی رہ جائے، جہاں پانی نہ پہنچے۔ بس یہ 3 چیزیں ہیں غسل میں، ان کو یاد رکھ لو، عورت ہے یا مرد ہے۔ باقی یہ ہے کہ جہاں تک آدمی کی وسعت میں، اب آنکھ کے اندر ہم کیسے انگلی ڈال کے پانی پہنچائیں گے؟ تو انشاءاللہ جلدی اندھا ہو جائے گا، 2-4 نمازیں مشکل سے نصیب ہوں گی۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ تم آنکھیں بند کر کے نہ بیٹھ جاؤ جب چہرہ دھو رہے ہو، بس تاکہ جتنا زیادہ ہے پانی چلا گیا، اور پھر بھی آدمی آئے صاف کرتا ہے، منہ پہ ہاتھ پھیرتا ہے، صاف سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اچھا چلو، عورت تو شرمگاہ میں انگلی ڈال دے، مرد کیسے ڈالے گا؟ وہ بھی احلیل کے اندر انگلی ڈالے گا؟ اللہ کے بندے ایسی باریکیوں میں نہ پڑا کریں۔ بس الحمدللہ جتنی تک توفیق ہے، عورتیں بھی استنجا کرتی ہیں، بدن صاف کرتی ہیں، اندر کپاس رکھتی ہیں، خون کا انتظار کرتی ہیں، پاکیزگی کا لحاظ سب کو سمجھتی ہیں۔ مقتدی جو ہے جب امام قرات کرے تو خاموش رہے گا، باقی تسبیح بھی پڑھے گا، سبحان رب العظیم بھی پڑھے گا، سبحان رب الاعلیٰ بھی پڑھے گا، وہ تو صرف اذا قرأ فانصتوا، جب پڑھے تو چپ رہو۔ طائف یا مدینے سے عمرہ لانے والا طائف یا مدینے کے شہر میں کسی جگہ بھی نیت کر سکتا ہے،
افضل یہ ہوتا ہے کہ میقات والے مقام پر آ کے نیت کریں، ورنہ تو آپ مدینے سے بھی نیت کر کے آ جائیں، میقات تو ذل حلیفہ ہے۔ نماز وتر میں کون سی دعائے قنوت پڑھے جو حدیث میں ہے؟ دونوں ہیں، اللہ منا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک، یا اللہم اہدنا فیمن ہدیت، جو بھی پڑھے جائے۔ میں نے بتایا نا کہ سجدہ سلام سے قبل بھی ہے، بعد میں بھی ہے۔ نماز جنازہ میں چاروں تکبیروں پر ہاتھ اٹھانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ شوال میں عمرہ کرنا جو ہے صرف مکے والوں کے لیے یہ منع ہے، تاکہ ان کا حج افراد ہو، یا جو میقات کے اندر ہیں جیسے جدہ ہے، جموم ہے۔ لیکن اگر کوئی باہر سے آئے گا تو عمرہ کرے گا نا۔ ابھی حاجی جو آئیں گے عمرے کا احرام باندھ کے نہیں آئیں گے، عمرے کا احرام باندھ کے آئیں گے، ان کا تمتع ہوگا۔ بیوی کی ماں جو ہے، ساس جو ہے، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، وہ چونکہ حقیقی ماں نہیں ہے اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ بیوی نہیں دے سکتی، اس کی تو ماں ہے نا، تم دے سکتے ہو۔ جو لوگ وطن سے دور رہتے ہیں 2 سال کے بعد جاتے ہیں، جو رشتہ دار فوت ہو گئے تو ان کے لیے وہاں جا کے تعزیت، اصل تو تعزیت کے 3 دن ہوتے ہیں۔ اب باقی جو نہیں تھا بیچارہ جب آئے گا جا کے کر لے گا، یا یہاں سے خط لکھ دے، ان کو ٹیلی فون کر دے۔ آج کل تو وسائل بڑے عام ہیں، آپ اسی وقت کر سکتے ہیں تعزیت ٹیلی فون پہ۔ اگر ہوٹل میں حاجی کھانے پینے کی چیزیں چھوڑ جاتے ہیں یا چپل چھوڑ، وہ آپ استعمال کر سکتے، نہیں کریں گے تو خراب ہو جائے گا نا۔ جو چیزیں خراب ہونے والی ہیں ان کے استعمال کی اجازت ہے۔ ہم اپنے ملازمین کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ہاں تنخواہ میں نہ وضع کرنا، ویسے زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ یہ نہیں کہ زکوٰۃ میں تنخواہ دے دو، وہ ادا نہیں ہوگی، تنخواہ الگ، زکوٰۃ الگ دو۔ جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے عمرہ دعا کر سکتے، عمرہ بھی، طواف بھی، حج بھی۔ کعبۃ اللہ کا چومنا جو ہے وہ سنت کے خلاف ہے۔ حضور نے صرف حجر اسود کو بوسہ دیا، باقی کسی جگہ بوسہ نہیں دیا۔ دوسرا سجدہ فوت ہو گیا، نماز نہیں ہوئی۔ میں خالہ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری نانی نے اس کے بھائی کو اپنا دودھ پلایا، تو وہ اس کے بھائی کو پلایا، تمہیں تو نہیں پلایا تھا۔ جس کو پلایا ہے اس کا رشتہ نہیں ہوگا، تمہارا کیوں نہیں ہوگا؟ بھائی جو دودھ پیے گا وہ بیٹا بنے گا نا، باقی تو نہیں، اس کے بھائی بھی بیٹے بن جائیں گے۔ ہم طواف کرتے ہیں، اس میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، بس آپ بچنے کی کوشش کریں، باقی اللہ نیتوں کو جانتا ہے۔ غلطی سے ہاتھ لگ گیا، غلطی سے نظر پڑ گئی، وہ معاف ہو جاتی ہے۔ قبروں پہ دعا مانگنا ہے، وسیلہ بنانا ناجائز ہے۔ دعا مانگنا یعنی ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان کی مغفرت فرما، یہ نہیں کہ قبر والوں سے مانگو، وہ تمہاری دعاؤں کے محتاج ہیں۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ کہتا ہے جی کہ حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے نام صدیق عمر رکھے، عثمان رکھے ہیں، تو صدیق عمر نے اپنے بیٹوں کے نام حسن حسین، وہ تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں نا بھائی، پہلے پیدا ہوتے تو وہ بھی رکھ لیتے، اس میں کیا جھگڑا ہے؟ پہلے یہ بات تو مان لو نا کہ ان کا اگر صدیق عمر عثمان سے جھگڑا ہوتا تو اولاد کے نام تو نہ رکھتے نا، پہلی بات تو مان لو، اگلی بات تو سمجھ جائے گا۔ حضرت علی تو بعد میں آئے نا، حضرت ابو بکر عمر عثمان تو پہلے گزر گئے، تو پہلے کیسے نام رکھ لیتے ان کی اولاد کے؟
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوں گے، بالکل ظہور ہوگا۔ جب رفع ثابت ہے تو نزول بھی ثابت ہے۔ رفع قرآن میں ہے، نزول فرمان محمد مصطفیٰ میں ہے۔ اور قرآن میں بھی ہے اصل میں دیکھا جائے تو۔ ایک تو رفع ہے نا، وہ تو صریح ہے، دوسرا ایک اللہ فرماتا ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، کہ وہ بات کریں گے جھولے میں بھی اور بڑھاپے میں بھی۔ تو بڑھاپے میں آئیں گے تو بات کریں گے نا۔ تو جیسے بچپن میں جھولے میں بات ثابت ہے، اترنے کے بعد بھی ثابت ہے۔ اگر ایک آدمی نے رات کو نیت تو کر لی تھی کہ شاید ساری میں میری آنکھ نہ کھلے، اور آنکھ نہیں کھلی ساری نہیں کہ روزہ ہو جائے گا۔ ساری سنت ہے، کھانا نہ کھائے تب بھی ہو جائے گا۔ میں نفلی دعا میں حضور کی طرف سے شفا، صحت، ماں کی فرق، بس طواف کی نیت ایک ہوتی ہے، باقی دعا کیا کرو۔ یا اللہ شفا عطا فرما، گناہوں سے معافی عطا فرما، رزق، یہ دعا ہے، اس کا نیت سے کوئی تعلق نہیں کہ رزق کے لیے الگ نیت کرو اور شرعی، یہ معنی نہیں ہوتا۔ اگر ہم نے عصر کے بعد عمرے کا طواف کیا ہے تو 2 رکعت نفل نہیں، واجب الطواف جو ہے وہ مغرب کے بعد پڑھیں تو افضل ہے۔ مجبوری ہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ مغرب کے بعد پڑھے تاکہ کسی حدیث کی مخالفت نہ ہو۔ کہ ایک حضور کی حدیث پاک ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج ڈوب نہ جائے۔ لڑکیاں اپنے بال خود کاٹ سکتی ہیں عمرے کے بعد، یہ نہیں کہ ویسے فیشن کے طور پہ کاٹیں یا بوائے کٹ بنائیں۔ ہاں عمرے کے بعد جو کاٹتے ہیں پور کے برابر وہ کاٹ سکتی ہیں۔ عمرے کے بعد افضل یہ ہے کہ سر پہ اس طرح لگوائے۔ اگر بال بڑے ہیں تو چوتھا حصہ سارے بالوں کا کاٹیں، یہ جو ٹک لگاتے ہیں تو دم پڑ جاتی ہے۔ یوٹیوب پتہ نہیں کیا، واٹس ایپ پہ ہم یہاں سنتے ہیں، فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، الحمدللہ۔ واٹس ایپ کا نمبر کس سے ملے گا؟ میرے پاس تو ہے نہیں نا، مجھے پتا ہے کہ واٹس ایپ کیا ہوتی ہے، مجھے نہیں نہ پتا ہے نہ میرے پاس نمبر ہے۔ کچھ لوگ سیب کو بھی طواف اپنے ساتھ کراتے ہیں اور پھر اس کو کھلائیں گے کہ بچہ ہو جائے گا، ایسی باتیں خود گھڑی ہوئی ہیں۔ ایسے بچے ہوتے تو لوگ شام سے 2-2 کلو 10-10 کلو سیب طواف کرا کے نہ لے جاتے ہیں، اور پھر مکے مدینے میں تو کوئی بھی لا اولاد نہ ہوتا نا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ ہاں سنت کی حد تک علاج کروائیں۔ اگر رمضان میں دن میں سویا ہوا تھا اور مجھے احتلام ہو گیا، کچھ نہیں ہوتا، کوئی کفارہ شفارہ نہیں، وہ اپنے ہاتھ میں تھوڑا ہے۔ اللہ کے راستے میں 40 دن کے لیے نکلے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ میقات یرملم سے احرام باندھا، عمرہ کیا، بالکل ٹھیک ہے، حج کا ارادہ ہے۔ اگر آپ نے شوال میں عمرہ کیا ہے تو ایک بکری دینی ہوگی۔ دو سال پہلے مدینے سے مکہ آتے وقت میقات کے بجائے مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، دم پڑ گئی، اب ادا کر دو۔ اب مدینے جا کے عمرہ کرو، اب تو 2 سال گزر گئے حضرت، فوراً جاتے تو کام بن جاتا تھا۔ تو
کیونکہ اگر جلدی سے آدمی میقات پہ چل جائے یا اقرب میقات پہ چل کے ملاقات کرے تو پھر دم سے بچ جاتا ہے. تمہیں تو 2 سال کے بعد مسئلے پوچھنے کی توفیق ہوئی ہے، اب دم ادا کرو انشاءاللہ پھر کبھی نہیں بھولے گا. میرے ایک کمرے میں 3 بھائی رہتے ہیں، سیدھے سادے ہیں. میرے سامنے بڑی بڑی غلطیاں احرام میں کی، دم لازم ہو چکا، بس اللہ معاف کرے ان کو. جب وہ جاہل ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے کیا نہیں. تم بتا دو باقی اللہ پہ چھوڑ دو. ایک دوست نے بدریہ ٹیلیفون درخواست کی کہ خانہ کعبہ میں میرے سلام عرض کریں. کس کو عرض کریں؟ خانہ کعبہ کو نہیں، خانہ کعبہ میں سلام کس کو عرض کریں؟ خانہ کعبہ تو سلام نہیں سنتا، وہ تو پتھر کا بنا ہوا ہے گھر ہے، لا ينفع ولا يضر. میری 7 بھانجیاں ہیں، تعلیم میں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، ریٹائرڈ ہیں، سوم سے پابند ہیں، جماعت اسلامی کی اعلیٰ کار بنی ہوئی ہیں. گھروں میں جا کر شیڈول کے مطابق عورتوں کا مجمع اکٹھا کر کے قرآن کا ترجمہ پڑھا اور پڑھانے دو، کچھ نہ کہو. پھر بھی کوئی کام تو کر رہی ہے نا، صرف نام کے ساتھ کیوں چڑھتے ہو؟ جماعت اسلامی میں بھی تو اللہ کے لوگ ہیں نا، اللہ والے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، علماء ہیں، پڑھے لکھے ہیں، دین والے ہیں. اگر غلطیاں ہیں وہ تو ان کے بڑوں کی تھی جن نے کتابیں لکھی، جن نے فتوے دیے. ساری جماعت کی غلطیاں نہیں ہیں. وہ قرآن پڑھا رہی ہیں، ان کو پڑھانے دو. اسی کی برکت سے اگر ان میں کوئی غلطی ہے تو انشاءاللہ اصلاح ہو جائے. باقی جب وہ پڑھی لکھی ہیں ان کو کہیں کہ بھئی کسی مستند عالم کی، جیسے معارف القرآن ہے مفتی شفیع صاحب کی، حضرت ادریس خان دہلوی رحمۃ اللہ، وہ تفسیریں بھی لا کے ان کو دو. کہو اگر تفہیم القرآن پڑھنا ہے تو ایک صفحہ ادھر سے بھی پڑھو، ایک ادھر سے بھی پڑھو. جب وہ تقابلاً تفسیریں پڑھیں گی نا پھر ان کو سمجھ آ جائے گا کہ حق کیا ہے. اور کو کہو ایک صفحہ ادھر سے پڑھو، ایک صفحہ وہی صفحہ ادھر سے پڑھو. پڑھتے پڑھتے انشاءاللہ ایک پارہ نہیں پڑھیں گی، ان کو پتہ لگ جائے گا کہ حقیقت کیا ہے. اگر مودودی صاحب سے بھی غلطیاں ہوئیں اللہ معاف کر دے. اب فوت ہو گئے ہیں، کسی کی موت کے بعد اعتراض نہیں کرنا چاہیے. باقی غلطیاں ان سے بڑی بڑی ہوئی ہیں، اسی لیے تو ان سے ان کے جتنے علماء تھے سب ساتھ چھوڑ گئے. ورنہ پہلے سارے علماء ان کے ساتھ تھے. محمد النعمانی صاحب جیسی شخصیت ساتھ تھی، علی میاں جیسی شخصیت تائید کرتی تھی. ورنہ امین حسن اصلاحی تھے، ڈاکٹر اسرار تھے، بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، سب چھوڑ گئے کیونکہ انہوں نے غلطیاں کرنی شروع کر دی جو ان کا کام نہیں تھا. بھی تم آدمی اپنی تاریخ اسلام کے لیے کام کر، تم فتویٰ دے رہا تو مسائل پہ کیوں آ گئے؟ جو تمہاری فیلڈ ہی نہیں آئے تو پھر پھنس گئے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. غلطیاں بہرحال اہل علم سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں، جاہل سے کیا غلطی ہوگی؟ جو دریا کے کنارے کھڑا رہے وہ کبھی نہیں ڈوبتا. ڈوبتا تو وہی ہے جو تیرے گا. عرض ہے جمعہ کی پہلی اذان کے بعد سنت پڑھنا جائز ہے؟ پہلی اذان تو دیوان سے بھی پہلے ہوتی ہے، اس وقت پڑھنا جائز نہیں ہے. آپ ایسا کیا کریں کہ دوسری اذان ہوتی ہے 12:25 پر، تو آپ 12:20 پہ کھڑے ہو کے سنتیں پڑھ لیں. صبغت الشعر يجوز للنساء الا اذا كان ضرورا. یعنی حضرت عبد القادر جیلانی بریلوی تھے. بریلوی تو بہت بعد میں پیدا ہوئے ہیں. حضرت عبد القادر جیلانی تو حنبلی مسلک کے تھے، جنہیں ائمہ حرم کو تم کہتے ہیں نجدی، ان کا یہی مسلک تھا جو ان کا ہے. حضرت عبد القادر جیلانی حنبلی المسلک کے ہوتے. اتنا بڑا پکا واحد تھا جیسے نجدی علماء ہیں، یہ بھی حنبلی ہیں نا، وہ بھی حنبلی تھے، وہ بریلوی نہیں تھے. میں بریلوی تھا، اپنی تقریریں سن کے اللہ نے مجھے ہدایت دی. الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرو. میری تقریروں میں کیا ہے، وہ چاہے تو اثر ڈال دے، وہ چاہے تو نہ ڈالے.
مسجد نبوی میں چھتریوں کے نیچے اعتکاف ہو جاتا ہے. اگر چھتریاں مسجد کے باہر ہیں پھر نہیں ہوتا. جو اندر ہیں ان کے نیچے بیٹھ سکتے ہیں. جو باہر صحن میں لگی ہوئی ہیں وہ تو مسجد نہیں ہے نا. عید میلاد النبی منانا بدعت ہے. اصل میلاد حضور کا یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھا کرو. تو جو آدمی 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو ہر نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمہاری طرح وہ سال والا نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کو تو پڑھ لیا, آگے پیچھے نہ نماز نہ درود نہ سلام. حضور کا نام اذان مبارک میں یا تکبیر میں آئے تو انگوٹھے چومنے چاہیے. بالکل بدعت ہے. انگوٹھے چومنے کا حضور سے کیا تعلق ہے؟ انگوٹھے تم اپنے چومتے ہو, خوش حضور ہوتے ہیں. یہ عجیب منطق ہے, مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی. اپنی بیوی کے پستان چوس سکتے ہیں, دودھ نہیں پی سکتے. پاکستان سے عمرہ کیا, احرام حل کرانے سے پہلے کھول دینا پڑے گا. کتنی دیر کھول دیا؟ پھر حل کرایا ہے نہیں کرایا؟ اگر کرایا تو کوئی دم نہیں. اگر حلق نہیں کرایا تو پہلے حل کراؤ پھر دم دو, کیونکہ جب تک حلق نہیں کراؤ گے تم احرام میں ہو. احرام میں چادریں کھولنے سے آدمی نہیں نکل جاتا جب تک بال نہ مڑوائے. 2007 میں حج کیا, دم واجب ہوا. 2017 میں اس نے کسی کو پیسے دیے کہ دم دے دینا. اب دم دینے والے نے دے دیا, بہرحال ٹھیک ہے, دے دیا تو دے دیا. عمرے والوں کو تو دم نہیں کھلانا چاہیے, غریبوں کو کھلانا چاہیے. عمرے والوں کے پاس پیسے ہیں تو عمرے پہ آئے ہیں نا. یہ جو 2-2 لاکھ کا پیکیج میں آئے ہوئے یہ بھی غریب ہیں. جنازے میں 1 سلام پھیریں تو جائز ہے اور 2 پھیریں تو جائز ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ 2 سلام میں جتنے سلام زیادہ ہوں گے اتنے کلمات زیادہ ہوں گے, ثواب زیادہ ہوگا, ورنہ تو 1 بھی جائز ہے. بدعت کی بابا جامع معنی تعریف یہی ہے کہ جو کام سرکار دو عالم کی سنت میں ثابت نہ ہو, نص میں نہ ہو, اجماع صحابہ میں نہ ہو, خود نیا چیز پیدا کرے, وہ بدعت ہے. من احدث فی امرنا, ہمارے دین میں کوئی نئی چیز پیدا کرے. عمرہ کرتے ہوئے طواف کے پہلے چکر کے بعد حجر اسود کو بوسہ دیا, کوئی دم نہیں. اب بوسہ دیا تو ٹھیک ہے, سنت ہے. وہ تو علماء نے احتیاط لکھی ہے کہ بعض اوقات حجر اسود پہ عطر لگا ہوا ہوتا ہے, کہیں تم بوسہ دو تمہیں عطر نہ لگ جائے, اس لیے کہتے ہیں بھی احتیاط کریں. اگر لگ جائے فوراً دھو ڈالو, کوئی دم نہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمین. اللہم اصلح شبابنا وشباب المسلمین. اللہم اصلح بناتنا وبنات المسلمین. اللہم اصلح ذریاتنا وذریات المسلمین. اللہم اصلح نیاتنا ونیات المسلمین. اللہم اصلح لنا شأننا كلها فلا تکلنا الى انفسنا طرفۃ عین قط ولا اقل من ذلك. اللہم لا تجعلنا ملغة للماذرین. اللہم لا تجعلنا عقدة للآکلین. اللہم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واحم حوزة الدین. اللہم اذل الشرک والمشرکین. اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین.
هذا البلد الامین فجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. یا اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. یا اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کو والدین کے لیے قرۃ عین بنا. یا الہ العالمین جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے اور دین والے رشتے نصیب فرما. یا الہ العالمین مسلمان جس ملک میں ہیں، کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، شام میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ یہود و ہنود کی سازشوں سے محفوظ فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.